کیا تو آخر۔ اب نفس لوامہ کی ملامت سے انسان جب واپس آتا ہے، پلٹ کر کے آتا ہے اور رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے یہ گناہوں کی تلافی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ایک تیسرا نفس وجود میں آتا ہے اور انسان کو جب اس دنیا سے یہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جاتے ہوئے ایک خطاب ملتا ہے جس کو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ومن دعوۃ لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلیٰ کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثناء، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حمد و ثناء کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھنا، کبار علماء کے درمیان بیٹھ کر چند ملفوظات آپ کے سامنے رکھنا یقیناً میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اگرچہ پچھلے کچھ 2.5-3 ہفتے سے میری طبیعت شدید خراب رہی، ٹائیفائڈ بخار رہا، لیکن اکابرین علماء ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس امید پر کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے احقاق حق اور ابطال باطل کی صحیح توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے اور یہ سسٹم کل 3 نفوس پر مشتمل سسٹم ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ 3 نفوس پر مشتمل اللہ نے یہ سسٹم حضرت انسان کے اندر رکھا ہے، اور ان تینوں نفوس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ سب سے پہلا نفس، نفس امارہ، اللہ فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس امارہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جہنم کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے، گناہ کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس اللہ نے ایک اور نفس اللہ نے جسم انسانی میں رکھا ہے جس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ رب کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی۔ یہ کیا ہے نفس لوامہ؟ ہماری اردو زبان کے اندر بھی ایک لفظ مستعمل ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور نفس لوامہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کی طرف جاتے ہوئے انسان کو روکتا ہے۔ ارے رک جا، ارے پلٹ آ، ارے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ان دونوں نفوس کی کشمکش میں ایک طرف نفس امارہ ہے، دوسری طرف نفس لوامہ ہے۔ کسی انسان کے اندر نفس امارہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور کسی انسان کے اندر نفس لوامہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور نفس لوامہ کی ملامت سے، انسان کے ضمیر کی ملامت سے انسان نہیں رک پاتا، کیونکہ گناہ سامنے ہوتا ہے، اپنی تمام لذتوں کے ساتھ سامنے ہوتا ہے، یہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔
शैतान को कामयाबी मिल जाती है। अब गुनाह करने के बाद इस इंसान का नफ्स लव्वामा एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के फौरन बाद यह मलामत शुरू करता है, अरे क्या कर बैठा, अरे तेरा रब तुझसे रूठ गया, तेरा रब तुझसे खफा हो गया, क्या कर बैठा तू आखिर। अब नफ्स लव्वामा की मलामत से इंसान जब वापस आता है, पलट करके आता है और रब के हुजूर खड़े होकर अपने गुनाहों का एहसास करते हुए ये गुनाहों की तलाफी करता है, माफी मांगता है, तो एक तीसरा नफ्स वजूद में आता है और इंसान को जब इस दुनिया से ये रुखसत हो रहा होता है, इसके जाते हुए एक खिताब मिलता है जिसको अल्लाह फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे भाई और दोस्तों, ये तीन नुफूस पर मुश्तमिल सिस्टम जो शैतान को खलता है, ये जो इंसान वापस पलट कर आता है नफ्स लव्वामा की मलामत से, ये इंसान वापस आता है, तौबा करता है, ये शैतान को खलता है भाई। अब इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, इसके कंप्यूटर के अंदर एरर डालने के लिए शैतान दो वारदातें करता है। कितनी वारदातें जी? दो काम करता है सिर्फ। असल मकसूद है सिस्टम को खराब करना, असल मकसूद है नफ्स लव्वामा की मलामत को तोड़ देना। सबसे पहला काम जो शैतान करता है वो गुनाह को नेकी बनाकर पेश करता है, बड़ी तवज्जो के साथ। वो बिदअत को सुन्नत बनाकर पेश करता है, वो शिर्क को, कुफर को तौहीद बनाकर के पेश करता है। क्यों? जब इंसान बिदअत के कामों को सुन्नत समझकर कर रहा होता है तो उसको एहसास नहीं होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई और दोस्तों, ये पहला वार है, ये पहला जाल है। और रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। कितने ही अमल करने वाले लोग हमारे सामने कल हाजिर होंगे, उनके अमल को हम फूंक मार के उड़ा देंगे। कोई वक़ात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह क्या हो गया, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अमल के अंदर गुजारी है, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत के अंदर गुजारी है। रब कहता है, मेरे बंदे आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थक चुके होंगे। तस्ला नारन हामिया, नतीजा ये होगा कि कल क़यामत के दिन जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो जो शैतान का वार था, वो जो शैतान का जाल था, वो जो शैतानी हथकंडा था, वो समझने से कासिर रहा। और दूसरा वार जो शैतान करता है वो है कि इस इंसान को, बड़ी तवज्जो के साथ भाई, बड़ी तवज्जो के साथ, तीन नुफूस पर मुश्तमिल सिस्टम को खराब करने के लिए सबसे पहला काम क्या था जी? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। गुनाह को नेकी बनाकर पेश करता है। और दूसरा हरबा कि वो इंसान को कसरत गुनाह में लगा देता है। किस में लगाता है? कसरत गुनाह में लगाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि किसी भी चीज की कसरत, किसी भी चीज की कसरत उसके एहसास को खत्म कर देती है। एक बंदा है कि जो ड्राइवर नहीं है, आप उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दें, उसके पसीने छूट जाएंगे, कहां पे मोड़नी है, कहां पे रिवर्स करनी है, कौन सा गियर लगाना है, पुश स्टार्ट है तो बटन कब दबाना है, क्या करना है। लेकिन अगर कोई जबरदस्त किस्म का ड्राइवर है, ट्रेंड ड्राइवर है, उसको आप ड्राइविंग की सीट पर बिठाएं, वो इतनी मर्तबा गाड़ी चला चुका है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कसरत के साथ गाड़ी चला चुका है, वो अब गाड़ी में बैठेगा, उसको गाड़ी चलाने का एहसास नहीं होगा। वो गाड़ी भी चला रहा होगा, वो एक हाथ से मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा होगा, वो पीछे अपने दोस्त अहबाब से गुफ्तो शनीद भी कर रहा होगा। किसी भी चीज की कसरत उसके एहसास को खत्म कर देती है। ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر اس گناہ کی وجہ سے ایک چھوٹا سا باریک سا ایک نقطہ لگ جاتا ہے. فَإِن تَابَ، اگر وہ گناہ کرنے کے فوراً بعد نفس لوامہ کی ملامت کے بعد وہ انسان توبہ کر لیتا ہے، تو حدیث کے الفاظ وہ جو سیاہ چھوٹا سا باریک سا مائنر سا نقطہ لگا تھا وہ دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وَإِن زَادَ، اگر انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مستقل گناہ کرتا رہے، اس کو اپنے گناہ کرنے کا احساس نہ ہو، وَإِن زَادَ زَادَتْ، تو وہ جو دل پر ایک چھوٹا سا باریک سا ایک ڈاٹ لگا تھا، ڈاٹ زادت، وہ بڑھتا ہے. اور حدیث کے الفاظ حتی یغلف بہا قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر گناہوں کا غلاف چڑھ جاتا ہے. فذالک الران، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دلوں کا زنگ ہے. الذی ذکر اللہ فی کتابہ، جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ چڑھ چکا ہے. اب حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت یہ ہوتی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو ہے لا یبصرون بہا، حق دیکھ نہیں سکتی. وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہے تو صحیح لا یسمعون بہا، حق کی بات سننے سے غافل ہیں. اولئک کالانعام، رب فرماتا ہے ارے یہ تو انعام چوپائے بن چکے ہیں. بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ بدترین حالت ہو چکی ہے. اور ایک دوسرا اللہ اکبر، انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. They are not from their eyes but they are blind from their hearts. ارے یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، آ سکتے ہیں، ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں. رب فرماتا ہے میرے بندے وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تیرا جو دل ہے یہ آنکھ وہ اندھی ہو چکی ہے، ہو گئی ہے. اور اب میں خلاصے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اب تک کی گفتگو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد، بڑی توجہ فرمائیے گا، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا احساس ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے، بہت سے لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا گناہ کر کر کے. مثال ہے ایک مکینک ہے جو گاڑیوں کا کام کرتا ہے، اس کے کپڑے آپ نے دیکھے ہیں، جب وہ گاڑی کے نیچے گھسا ہوا ہوتا ہے، مسلسل آئل لگ رہا ہے، ابھی ڈیزل لگ رہا ہے، ابھی پیٹرول لگ رہا ہے، اب جتنے بھی ڈاٹس، جتنی بھی کالک اس کے کپڑوں پر لگتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا. میرے بھائی اور دوستوں، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہونا خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آنے کے بعد کہنے لگی انی زنیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، بڑا قبیح گناہ ہے، مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ بھائی، جا کے اس بچے کو جنم دو اور اس کے بعد آنا، دیکھیں گے. مسلم کی روایت ہے
وہ عورت گئی اور جانے کے بعد اس بچے کو جنم دیا اور دینے کے بعد واپس آئی. کتنا وقت لگتا ہے بھائی؟ ذرا سوچ کر کے دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے. 2 دن 3 دن 4 دن. آج ارے 2 دن پہلے کا گناہ ہمیں یاد نہیں ہوتا. 2 دن پہلے کیا کیا تھا کچھ یاد نہیں ہوتا. 9 مہینے تک مسلسل اس کے زخم تازہ تھے. 9 مہینے کے بعد ولادت ہوئی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے رسول انی زریت، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اور یہ ولادت بھی ہو چکی ہے، طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ ابھی یہ نو مولود ہے، اس کو فیڈ کراؤ، اور فیڈ کرانے کے بعد جب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے نا پھر آ جانا. اللہ اکبر. کتنا عرصہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. سالوں گزر گئے. وہ عورت واپس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول یہ دیکھیے اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے. بھائی کیا تھا آخر؟ کیا چیز تھی جو جینے نہیں دے رہی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو سانس لینے میں دقت لا رہی تھی؟ نیندیں اڑی ہوئی ہیں. احساس گناہ کا احساس غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. اندر سے ملامت ہو رہی تھی. انسان کا نفس لوامہ مسلسل ایکٹیویٹ تھا. میرے بھائی اور دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے. اس عورت کو لے جایا گیا، سنسار کیا جا رہا ہے. صحابہ پتھر بھی مار رہے ہیں. مسلم کی روایت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر اٹھا کے مارا اور یہ پتھر جا کے اس زانیہ عورت کے سر پہ لگا، اور سر پہ لگنے کے بعد سر پھٹا، خون کا فوارہ نکلا، اور نکلنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے جا کے کپڑوں پہ لگ گیا. اور انہوں نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے کہ کیا ایک زانیہ عورت کا خون میرے کپڑوں پہ آ لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے سننے تھے. آپ نے فرمایا اے خالد والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اے خالد لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر اس عورت کی دعا کو مدینے کے 70 افراد پر تقسیم کر دیا جائے تو اس عورت کی دعا کے اندر، اس کی توبہ کے اندر اتنی پاور، اتنی قوت، اتنی صلاحیت تھی کہ مدینے کے 70 گناہگاروں کو یہ ایک توبہ سب کو بخشوا دے. کیا تھا؟ وہ گناہ کا احساس تھا. میرے بھائی اور دوستوں، آج یہ دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں. گناہ ہوتے رہتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، لیکن گناہ کرنے کے فوراً بعد گناہ کا احساس اور اس کے فوراً بعد رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو نم کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ